اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعویذ اور وظائف کے سب سے بڑے چینل میں خوش آمدید۔ میں آپ کا روحانی معالج ڈاکٹر محمد ارشد۔ دنیا میں ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے کاروبار میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہو، دکان یا دفتر میں گاہکوں کا رش ہو اور نفع میں اضافہ ہو، اور نقصان سے ہمیشہ حفاظت رہے۔ مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ محنت بہت ہوتی ہے مگر برکت نہیں آتی۔ آمدنی تو ہوتی ہے لیکن سکون نہیں ہوتا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے آج ہم کاروبار میں برکت کے حقیقی راز کو سمجھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا کیا طریقہ ہے اور کس طرح آپ اپنی آمدن میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ برکت کا مطلب ہے صرف مال کی زیادتی نہیں، بلکہ تھوڑے مال میں اللہ کی طرف سے اتنی خیر و برکت ڈال دینا کہ وہ انسان کی تمام ضروریات پوری کر دے۔ جیسے فرمایا گیا ہے کہ اللہ جس کے مال میں برکت ڈال دے وہ تھوڑا بھی ہو تو کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی اصل چیز مقدار نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہے۔ صدقہ اور زکوٰۃ کی پابندی کیا کریں۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ جب آپ اپنی آمدنی میں سے اللہ کے راستے میں کچھ دیتے ہیں تو دراصل آپ اپنی تجارت میں برکت کے دروازے کھول رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے تجارت کر رہے ہیں۔ تجارت میں جھوٹ، دھوکہ یا ناپ تول میں کمی برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا اور ایماندار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کاروبار جتنا بھی مصروف ہو، نماز کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ جو بندہ نماز کے لیے دکان بند کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں ایسی برکت دیتا ہے جو عقل کو حیران کر دیتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میری امت کی صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ جو شخص صبح سویرے اپنے کام کا آغاز کرتا ہے اس کی محنت میں خاص برکت ڈالی جاتی ہے۔ گاہک کے ساتھ نرمی اور مسکراہٹ اور اخلاقی تجربات کی روح سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ دو تاجر مسکراہٹ اور نرمی کے ساتھ گاہک سے پیش آتا ہے، لوگ اس کی دکان پر خود بخود کھینچے چلے جاتے ہیں۔ آج کا ہمارا اسی موضوع پر ہم آپ کو ایک جو ہے وہ نقش بھی دے رہے ہیں۔ یہ نقش جو آپ کو سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہے، اس نقش کو آپ نے سفید کاغذ پر کالی سیاہی کی مدد سے لکھ لینا ہے۔ جب آپ اس کو لکھ چکیں تو لکھنے کے بعد وہی طریقہ وہی ہے، 4 کالم 4 رو اور 4 کالم کے لحاظ سے یہ 16 خانوں پر مشتمل ہے۔ اس کی چال وہی ہے، آتشی چال، وہ ہماری پچھلی ویڈیوز میں بھی بتائی گئی ہے کہ آتشی چال کیسے ہے، کس طرح لکھنی ہے۔ تو اسی چال کے مطابق آپ نے اس تعویذ کو لکھ لینا ہے، اور اسی طرح باہر کی یہ آیت جو ہے وہ آپ نے اسی طرح سیم ٹو سیم اسی طرح لکھ لینی ہے۔ لکھنے کے بعد آپ نے اس کو بڑے پیج پہ بڑا کر کے لکھنا ہے، اور اس کے شیشے کے فریم میں اس کو آپ نے سیو کر لینا ہے، اور سامنے کہیں دکان پر آپ نے جو کاروبار ہے آپ کا، چاہے دفتر ہے، دکان ہے، جو بھی ہے، وہ سامنے رکھ لیں تاکہ آنے جانے والا جو گاہک ہے اس کی نظر اس پر ڈائریکٹلی پڑتی رہے۔ تو انشاءاللہ جیسے آپ یہ کریں گے تو ود ان جو ہے 4 سے 5 دن کے اندر انشاءاللہ رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے لکھنے کے علاوہ جو آپ کے روزمرہ کے معمول ہوں گے، جو آپ نے کام کرنا ہے، ہر دن کاروبار شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے۔ دکان یا دفتر میں سورہ واقعہ، سورہ رحمان یا سورہ مزمل کی تلاوت رکھیں۔ ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھنا رزق میں کشادگی کا ذریعہ ہے۔ کاروباری جگہ پر صفائی، خوشبو اور سکون کا ماحول رکھیں۔ حرام چیزوں سے مکمل اجتناب کریں، چاہے وہ ناپ تول میں کمی ہو یا جھوٹی قسم۔ روزانہ سورہ یاسین یا سورہ واقعہ کا ایک حصہ نیت برکت کے لیے پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے چلتے پھرتے جب بھی آپ بیٹھے ہوں باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دکان اور کارگاہکوں کا رش اور مال میں برکت آئے تو یہ مجرب عمل بھی ساتھ آپ کریں۔ ہر صبح کاروبار شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ یہ دعا جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تو یہ انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اور رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ اپنے یا وہابو یا رزاق کو یہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے۔ گاہک کی عزت کرنی ہے، وعدہ پورا کرنا ہے، ناپ تول میں دیانتداری کرنی ہے، فرض کے معاملے میں نرمی برتیں،
قرض کے معاملے میں نرمی برتنی آپ نے، فرض آپ نے ضروری ادا کرنے ہیں، اپنے ملازمین کے ساتھ شفقت کے ساتھ سلوک رکھیں۔ یہ وہ اصول ہیں جن پر چلنے سے کاروبار میں صرف نفع نہیں بلکہ رحمت بھی نازل ہوتی ہے۔ کاروبار میں برکت کا تعلق صرف محنت سے نہیں، نیت، سچائی اور ایمان سے ہے۔ جب تاجر اپنی محنت کو اللہ کی رضا کے تابع کر لیتا ہے تو برکت خود چل کر اس کے پاس آتی ہے۔ یاد رکھیں کہ رزق دوڑنے سے نہیں آتا بلکہ اعتماد الہی سے آتا ہے۔ اگر آپ چاہیں یہ جو آپ کو ویڈیو آپ کو آج ہم نے بتائی ہے، اس ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ اگر کوئی پریشان ہے، مسائل میں گھرا ہوا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کے معاملات بھی جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر کوئی اس کے علاوہ کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ نے ہمیں جو ہے وہ واٹس ایپ پر میسج کر دینا ہے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو ہے آپ کو اس معاملے میں یا اس کے ساتھ جو ہے آپ کو اچھا جو ہے وہ طریقہ بتا دیں، تاکہ کوئی مسئلہ مسائل ہو تو وہ دور ہو سکے، یا کسی چیز کے لکھنے میں یا سمجھنے میں کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو ہمیں آپ واٹس ایپ پر وائس کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔